اس ویڈیو میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ضرب دیتے ہوئے کیا ترتیب اہمیت رکھتی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم 4 کو 3 سے ضرب دے رہے ہیں، کیا یہ 3 کو 4 سے ضرب دینے کے برابر ہے یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ 4 کو 3 سے ضرب دینے کا مطلب ہے 3 مرتبہ 4 میں گنتی کرنا، یعنی کہ 4، اس میں 4 جمع کیا تو 8، اور پھر 8 میں 4 جمع کیا تو 12۔ تو یہ 12 نمبر دکھانے کے لیے ہمارے سامنے یہاں پہ یہ 12 بلیاں آ گئی ہیں۔ یہ بلیاں تھوڑی سی غصے میں لگ رہی ہیں، بٹ کوئی بات نہیں، ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ اب ہم اگر ان بلیوں کو دیکھیں تو یہ 1 2 3 4 صف میں اور 3 قطار میں ہیں، تو ان کو ہم لکھ بھی دیتے ہیں 1 2 3 اور 4، اور اسی طریقے سے یہ 3 قطاریں 1 2 اور 3۔ اب اگر اسی تصویر کو ہم گھما دیں تو کیا ہوگا؟ اسی تصویر کو ہم گھما دیتے ہیں اور یہاں ساتھ میں رکھ دیتے ہیں۔ اب اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ جو 4 صف تھیں، 4 لائنیں، یہ اب 4 قطاریں بن گئی، اور اسی طرح یہ جو 3 قطاریں تھیں یہ اب 3 صف یا 3 لائنیں بن گئی۔ لیکن اس سے کہیں بھی ان بلیوں پہ فرق آیا؟ مطلب پہلے بھی 12 تھیں، اب بھی 12 ہیں۔ تو یہاں تو ہمیں دیکھنے میں یہی لگ رہا ہے کہ ترتیب بدلنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ یہی چیز ہم ایک نمبر لائن پہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ایک نمبر لائن آ گئی ہے۔ اب 4 کو 3 سے ضرب دینے کا مطلب ہے ہم نے 3 مرتبہ 4 نمبر کی چھلانگ لگانی ہے۔ تو یہ پہلی چھلانگ، یہ دوسری چھلانگ، اور یہ تیسری چھلانگ۔ پہلی چھلانگ 4 تک، دوسری 8 تک، اور تیسری 12 تک۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم 3 کو 4 سے ضرب دیں تو اس کا مطلب ہے 4 مرتبہ 3، یعنی کہ ہمیں 3 نمبر کی چھلانگ 4 مرتبہ لگانی ہے۔ 3 نمبر کی چھلانگ ہم 4 مرتبہ لگائیں گے، یہ 1، یہ 2، یہ 3 اور یہ 4، یعنی کہ دونوں صورتوں میں ہم اس 12 نمبر پہ ہی آ رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے کوئی اور نمبر دیکھ لیتے ہیں ہم، مثال کے طور پہ جیسے ہم سوچ لیتے ہیں کہ 4 کو 6 سے ضرب دیا جائے یا 6 کو 4 سے ضرب دیا جائے، کیا یہ دونوں باتیں برابر ہیں؟ یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر 4 کو ہم 6 سے ضرب دے رہے، اس کا مطلب ہم نے 4 نمبر کی 6 مرتبہ چھلانگ لگانی ہے۔ تو یہ میں نیچے سے ٹرائی کرتا ہوں، یہ ایک چھلانگ، یہ دوسری چھلانگ، یہ تیسری چھلانگ، یہ چوتھی چھلانگ، یہ 5ویں چھلانگ، اور یہ 6ٹھی چھلانگ۔ یہ آگے ہم نمبر 24 پہ۔ اب اگر ہم 6 کو 4 سے ضرب دیتے تو کیا ہوتا؟ اس کا مطلب ہوتا کہ ہم 4 مرتبہ 6 گن رہے ہیں، یعنی کہ 6 نمبر کی چھلانگ ماریں گے ہم 4 مرتبہ۔ تو یہ آگئی پہلی چھلانگ، یہ آگئی دوسری چھلانگ 12 نمبر پہ۔ اب 12 سے ہم 6 نمبر کی چھلانگ ماریں گے تو 18 پہ آ جائیں گے، اور 18 سے ہم 6 نمبر کی چھلانگ ماریں گے تو پھر سے ہم 24 نمبر پہ آ جائیں گے۔ تو اس صورت میں بھی ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ ترتیب بدلنے سے جواب میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس چیز کو ہم کہتے ہیں کمیوٹیٹو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن۔ کمیوٹیٹو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن، یعنی کہ ضرب دینے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک اس کی سمجھے خصوصیت ہے کہ ترتیب بدلنے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ 4 کو 6 سے ضرب دیں یا 6 سے 4 کو ضرب دیں، جواب آپ کا ایک ہی آنا ہے۔